اور وہ کہنے لگے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو امام کی سورہ فاتحہ کو آپ کیوں کافی سمجھتے ہیں؟ وہ خوارج تھے۔ آپ نے فرمایا بھی تم 10-12 آدمی ہو، اب میں کس کس سے بحث کروں گا؟ آپ اپنا ایک نمائندہ چن لیں، وہ مجھ سے بات کرے، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ اب یہ ہار جائے تو میں اس کی ہار ہی نہ مانوں، یہ ایک بات کو تسلیم کر لے تم اسے مانو ہی نہیں پھر۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارا نمائندہ ہے، اس کی بات ہماری بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ امام جو ہے وہ تمام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور تمام مقتدیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرتا ہے۔ یعنی احادیث الگ تھی، انہوں نے ان کو لاجیکلی اس کا جواب دیا۔ تو یعنی سارے فرشتے اکٹھے نہیں بولتے تھے، بلکہ ایک فرشتہ بتا رہا تھا اور باقی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کی اسلوب سے بیان کیا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم ہم نے تجھے چن لیا، یعنی چن لیا کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عورتیں ہیں دنیا میں، لیکن ہم نے اس شرف کے لیے، اس سے یہ استدلال کیا مفسرین نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی۔ اگر عورت نماز پڑھے گی تو عورت عورتوں کی امام بن سکتی ہے، اگرچہ اس کی بھی تحسین نہیں کی گئی۔ اگر عورتیں اکٹھی گھر میں جماعت کرائیں، عورت جماعت کروا سکتی ہے، لیکن وہ امام کی طرح آگے ہو کے کھڑی نہیں ہوتی، وہ صف میں ہی کھڑی ہوتی ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ عورت عورتوں کی امام، یعنی عورت جو ہے وہ مردوں کی امام نہیں بن سکتی، بلکہ عورت نماز پڑھے گی تو مردوں کے پیچھے پڑھے گی، ان کی اقتداء میں پڑھے گی۔ ورکعی مع الراکعین سے یہ چیز ثابت ہوئی۔ یہ میں ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر وسجدی ورکعی، سجدہ کر اور رکوع کر، سجدے کا ذکر پہلے آیا، رکوع کا ذکر بعد میں آیا۔ یہ اس پر دلیل ہے، یہ اس بات کو ذرا آپ ذہن میں رکھنا، اگلے رکوع میں پھر یہ بات اس کا ایک وہاں پر استنباط ہوگا اس بنیاد پر کہ وسجدی ورکعی، سجدہ کر اور رکوع کر، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ واؤ جو ہے وہ صرف دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے، واؤ میں ترتیب نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں جاء زید، دلیل ہے کہ واؤ دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے، ان میں ترتیب کو لازم نہیں کرتی۔ تو بہرحال حضرت مریم کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی رہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، یعنی صالحین کا لفظ قرآنی اصطلاح میں اور معنی میں آتا ہے، ہمارے اصطلاح میں اور معنی میں ہوتا ہے۔ قرآن کی اپنی ٹرمنالوجی ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، اسے اسی معنی میں لینا چاہیے۔ تو ذالکہ کا جو لفظ ہے یہ ویسے وہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی گزری ہوئی سابقہ چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، ذالکہ یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ یعنی کوئی ذریعہ علم نہیں ہے کہ آپ ان کو جانیں، ان چیزوں کا بیان کرنا اور ایسے بیان کرنا جیسے کہ وہ تھی، یہ اس چیز پر علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ وحی نازل فرماتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، آگے فرمایا وما کنت لدیہم، وما کنت، اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، القا یلقی کا معنی پھینکنا، اقلام قلم کی جمع ہے، جب وہ پھینک رہے تھے اپنے قلم، یعنی جب یہ مرحلہ آیا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ اب حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران، وہ ان کے جن لوگوں کے لیے بڑے ایک امام کی حیثیت رکھتے تھے، ایک بڑے مقتدا تھے ان کے۔ اب سب لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان کی کفالت کریں،
ہم اپنے اتنے عظیم آدمی کی بیٹی کی کفالت ہم کریں، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہا جی قرہ اندازی کرتے ہیں۔ اس وقت قرہ اندازی یہ حالت کرے گا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، یعنی جسمانی طور پر نہیں تھے، انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کا وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ بھی کون جھگڑا جو ہے نا یہ ہمیشہ نفرت میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی نیک کام میں بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ میں کروں گا یہ کام، میں کروں گا یہ کام، تو اس وقت بھی آپ نہیں تھے، اس کے باوجود آپ بتا رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آپ کی تو ولادت اب ہوئی ہے، اس وقت تو آپ نہیں تھے، اس کے باوجود آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی اترنے کی دلیل ہے۔ اس قالت الملائکہ، اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کے، یعنی کا مذکر کے لیے ہوتا ہے، یبشرو کا مطلب ہے اللہ ایک مرد کو بشارت دیتا ہے، یبشرو کے، تجھے یعنی عورت کو، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمات، ایک کلمہ کی، من ہو، اپنی جناب سے۔ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا شروع میں کہ انہوں نے تو اس پر، یعنی جب بھی بال کی کھال ادھیڑنے کی سوچ آئے گی گمراہیاں پیدا ہوں گی۔ آپ یقین جانیے جتنی سادگی میں رہو گے یقین پر رہو گے، جتنی پیچیدگیوں میں جاؤ گے، جتنے بال کی کھال جو لوگ ادھیڑتے ہیں یقین سے اتنا ہی خالی ہو جاتے ہیں۔ نیشہ پور کے ایک محدث تھے جن کی والدہ ناخواندہ تھی، انہوں نے مرتے وقت کہا مولا میں اپنی ان پڑھ ماں کے عقیدے پہ مر رہا ہوں۔ اب یقین جانیے جو علم، جو یقین ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ یقین کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا پردے اٹھ جائیں، غیب شہادت بن جائے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یا پھر بندہ بالکل بس مانے کہ میرا رب ہے، مانے کہ سرکار رسول ہیں، پیچیدگیوں سے بچے۔ دیکھیں جب بھی میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے سیدنا امام حسین پر الحمدللہ کافی پڑھا، میں نے اس پہ لکھا، شروع میں جب میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، آج میں اس کتاب کو افسانہ کہتا ہوں، نام نہیں لے رہا اس کا، افسانہ کہتا ہوں۔ یقین جانیں جتنا یقین مجھے اس وقت واقعات پر تھا اب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین کی اپنی ایک دنیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو یعنی عیسائی تھے نا، وہ جب منہ شگافیوں میں پڑھتے گئے تو پھر بات جو ہے وہ بگڑتی چلی گئی۔ انہوں نے کہا جی اللہ کا کلمہ ہے اور کلمہ کلام ہے اور کلام اللہ کا ہے، اللہ عدلی ہے تو کلمہ بھی عدلی ہوگا، یہ ساری خود ساختہ باتیں تھیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ بھائی کلمۃ اللہ سے مراد یہ ہے کہ عام انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ایک پیدائش کا قدرتی پروسیس ہوتا ہے، زوجین کا اختلاط ہے، بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جب بچے کا وجود مکمل ہو جاتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ اس میں ایک اور روح پھونک دیتا ہے، اللہ اپنے کلمہ سے ایک روح پھونک دیتا ہے۔ عام انسان کی تخلیق قدرتی پروسیس اور اللہ کے کلمہ کن سے ہوتی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں وہ پیدائش کا عام پروسیس نہیں تھا۔ آپ صرف اللہ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ امام غزالی کی بات ہے، جو میں نے آپ کو سنائی ہے، امام غزالی کی بات ہے۔ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ، اے مریم ہم تجھے ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جو منفرد حیثیت سے پیدا ہوگا، زوجین کا اختلاط نہیں، زوجین کو حضرت مریم نے تو شادی نہیں کی تھی، وہ صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔ اور پھر کیا؟
اسمہ المسیح ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ اسمہ المسیح و عیسیٰ بن مریم، مسیح یہ ان کا لقب ہے، السید المسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں یہ کہا گیا، یعنی لوگوں نے اس پر پوری کتابیں لکھی کہ حضرت مریم کی شادی ہوئی تھی تب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ کیا تم نے حاصل کیا یار یہ اتنی محنت کر کے؟ محنت تو کی لیکن فضول محنت کی ہے، تمہیں کوئی سزا ملنی چاہیے ایسی محنت پر۔ اس محنت کا کیا فائدہ جو لوگوں کو شک میں مبتلا کر دے، جو لوگوں کو قرآن و سنت سے دور لے جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، جب لوگوں کا ذکر کرو تو ان کے باپوں کی نسبت سے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور محض اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم، اور مفسرین لکھتے ہیں کوئی 20-25 سال پہلے کے، کہتے ہیں جی دیکھیں مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا، تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی زوجہ کہتے ہیں عیسائی، تو اس کا استدلال ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مریم کا نام لے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کل تو نام لے لیتے ہیں اپنی بیویوں کا، تو اس میں تو آج کل تو کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی۔ کبھی ایک دور تھا جب اس طریقے سے ہوتا تھا، لیکن بہرحال جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، استدلال جو ہے وہ قابل غور ہے۔ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، مریم جو تجھے بیٹا دوں گا نا وہ دنیا میں بھی وجاہت والا ہوگا اور آخرت میں بھی وجاہت والا ہوگا۔ وجاہت معزز، عزت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، تیرا بیٹا دنیا اور آخرت میں وجیہ ہے، معزز ہے، عزت والا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا جنہیں ہمارا قرب خاص نصیب ہوگا، یہ قرب محبت۔ پھر فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ کہولت 40 سال کے بعد کی عمر کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تیرا بیٹا پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا اور بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا۔ پنگوڑے میں کلام کرنا تو سمجھ آ گیا، یعنی وہ بات بتائی گئی کہ جو اللہ نے حضرت داؤد کو نبوت عطا فرمائی تھی، اس کے وارث ان کے بیٹے سلیمان بنے۔ ورنہ حضرت سلیمان کے اور حضرت داؤد کے اور بھی بیٹے تھے، وہ کیوں نہیں وارث بن گئے؟ بتائی وہ چیز جاتی ہے جس کے بتانے کی کوئی لاجک ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو کہا کہ تعویلات کی، بہرحال وہ باطل ہیں۔ اور کہولت کا ذکر کیوں کیا؟ کہ جب ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ان کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، یعنی ابھی وہ کہولت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ تو کہولت میں کلام کرنا اس چیز کا کنایا ہے کہ وہ واپس آئیں گے، زندہ رہیں گے اور کہولت کی عمر کو پہنچیں گے اور زندگی بسر کریں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کلام کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی ہمارے تو صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہے نا اصطلاح۔ یہاں صالحین سے مراد ہے صالحیت کاملہ، جو انبیاء کا حصہ ہے، وہ کامل صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ بشارت دی۔ قالت، انہوں نے کہا رب، اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے بیٹا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہیں
وہ ان کا نکاح ہو گیا تھا، یوسف ان کے خامد کا نام تھا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر کا کیا ترجمہ کریں؟ یعنی وہ تعجب سے ہوگا، اگر شادی ہو گئی تھی اللہ پاک نے بچے تو خوشی کی بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے اس میں؟ تعجب کا مطلب یہ ہے کوئی بات ایسی تھی جو روٹین سے ہٹ کر تھی۔ عرض کی مولا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں۔ قال كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی جب حضرت یحییٰ کا ذکر تھا نا، وہاں یفعلو کا ذکر آیا تھا، کیونکہ وہاں ایک میاں بیوی موجود تھے، وہاں اللہ کا فعل تھا جو روٹین سے ہٹ کر تھا، یہاں اللہ کی تخلیق ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہے، اس لیے وہاں یفعلو کا ذکر تھا، یہاں یخلق کو فرمایا، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ فرق ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرض کریں پیدا کرنا ہے آسمان کو، آسمان تو ابھی ہے نہیں، حکم کس کو دیا اللہ نے کہ ہو جا؟ آسمان تو ابھی ہے نہیں، پیدا کرنا ہے آسمان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کا حکم موجودات پر ہی نہیں چلتا، معدومات پر بھی چلتا ہے۔ انما یقول لہ کن فیکون، وہ اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس بیٹے کی شان کیا ہوگی؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُ، اور وہ سکھائے گا اسے، یعنی اللہ سکھائے گا تیرے بیٹے کو کیا؟ الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، اللہ کتاب اور حکمت اسے سکھائے گا۔ حکمت کہتے ہیں دین کا فہم، دین کی لاجک، دین کی حکمت کیا ہے؟ نہیں یار بہت زیادہ آواز گونجتی ہے پھر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اسے کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ اسے تورات کا بھی علم دے گا، اللہ اسے انجیل بھی سکھائے گا، یعنی تیرا بیٹا صاحب کتاب ہوگا۔ اور پھر کیا؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا اِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ کی رسالت غیر اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اگر کوئی عیسائی کسی غیر اسرائیلی کو اپنے دین کی دعوت دیتا ہے، حضرت عیسیٰ کے دین سے بغاوت کرتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ جو پیغمبر پوری کائنات کے لیے آیا وہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ وہ کیا کہے گا؟ انی قد جئتکم، وہ کہے گا انی، بے شک میں، قد جئتو، میں آیا ہوں، قوم تمہارے پاس، بِآیَةٍ، ایک نشانی کے ساتھ۔ یہاں آیت جو ہے نا، آیت یہ جنس کے معنی میں ہے، جنس سے نشانی، یعنی متعدد نشانیاں جنس کے طور پر ہے، ایک نہیں، جنس سے نشانی۔ آپ کہتے ہیں نا انسان یہ کہتا ہے، بندہ یہ کہتا ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندوں کی جنس یہ کہتی ہے، یہ ہوتا ہے جنس کے لیے۔ قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تو لایا ہوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی۔ وہ کیا؟ انی اخلقو، بے شک میں بناؤں گا، بناتا ہوں یا بناؤں گا، دونوں صحیح ہیں، لکم تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کا حیت الطیر، کاف تشبیہ کے لیے، جیسے حیت آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، ساخت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، یعنی کہا نا میں اللہ کا بندہ اسی کا معتقد ہوتا ہے جس میں اپنے سے زائد کوئی چیز مانتا ہے، اپنے جیسے بندے کا کبھی معتقد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو معجزات دیتا ہے کہ جو کام پورا زمانہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کا پیغمبر کرتا ہے، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے، اس کی پشت پہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کو کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں میں بناؤں گا تمہارے لیے مٹی کی
یہ مٹی سے پرندے کی شکل، میں اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا، پس وہ ہو جائے گا اڑنے والا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ پھونک میں ماروں گا، اخلق، میں اس کی تخلیق کروں گا، اڑے گا، لیکن میری وجہ سے نہیں، اڑے گا میرے رب کے امر سے، اڑے گا میری رب کی شان سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کس لیے وضاحت؟ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب یہ کہیں کمال دیکھتا ہے تو کمال دینے والے کو بھول جاتا ہے، اسی کمال کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر بڑی شان والا ہو تو بندہ یہ نہیں سوچتا وہ رب کتنی شان والا ہے جس کا یہ بندہ ہے، بندہ اسی بندے کے سامنے جھک جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا، لوگوں نے ان کو الہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ اڑ جائے گا پرندہ بِإِذْنِ اللہ، لیکن اڑے گا میرے رب کی توفیق سے، میرے رب کے حکم سے۔ اور پھر کیا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر دوں گا۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ الاکمہ کہتے ہیں مادر زاد اندھا، مادر زاد اندھا جس کا کوئی علاج آج تک نہیں ہے۔ مادر زاد، ہماری طب بہت ترقی کر گئی ہے نا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کرونے کے سامنے کس طرح بے بس ہوئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، کتنی بیماری ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو مادر زاد اندھا، اس کا علاج آج بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، میں اس لیے آیا ہوں تمہیں معرفت الہی نصیب ہو، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَأَطِیعُونِ، اصل میں ہے وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کی مرضی کا پتہ میری ذات سے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پتہ ذات پیغمبر سے چلتا ہے، پیغمبر کی اتباع ایکچولی اللہ کی اتباع ہوتی ہے۔ وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، لوگوں ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے اپنا خدا نہ مان لینا۔ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي، بے شک اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور اللہ تمہارا بھی رب ہے، تم بھی رب کے بندے ہو، میں بھی رب کا بندہ ہوں۔ یہ چیزیں دیکھو، میرے رب نے مجھے جو کمال دیے ہیں ان کو دیکھو، اور پھر سمجھو کہ جس رب کا بندہ اتنی شان والا ہے وہ رب کتنی شان والا ہوگا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، جس رب کا بندہ اتنا حسین ہے وہ رب کتنا حسین ہوگا، جس رب کا بندہ اتنے کمال والا ہے وہ رب کتنے کمال والا ہوگا۔ فَاعْبُدُوهُ، پس صرف اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی ہے سیدھا راستہ، اللہ کی عبادت ہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اب اللہ پاک فرماتا ہے حضرت عیسیٰ نے اتنا کچھ معجزات دکھا دیے، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دی، لیکن لوگ نہیں مانے، لوگ نہیں مانے۔ تو فلما احس، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان کی طرف سے، الکفر سرکشی نافرمانی، قالا آپ نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے معاملے میں۔ آپ نے فرمایا کون ہے میری مدد، یعنی جو میں لے کے آیا ہوں۔ دیکھیں نصرت رسول ہے نا، وَنَصَرُوهُ، اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار جو دین لے کے آئے ہیں، جس بندے نے اس دین کی خدمت کی وہ یہ سمجھے میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے۔ من انصاری اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں کون ہے مدد کرنے والا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا، حواری اب یوں کہیں حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے، جیسے سرکار کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا
نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم راہ خدا میں مدد کرنے والے ہیں۔ یہ کپڑے صاف کرنے والے دھوبی تھے، اور دین کو ہمیشہ پہلے غریبوں نے قبول کیا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کچھ برعکس ہے، کیونکہ باقی انبیاء کا کام صرف دین کو پہنچا دینا تھا، اور ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ دین پہنچایا بھی جائے اور دنیا میں نافذ بھی کیا جائے۔ اس لیے سرکار پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مکے کے معروف تاجر ابو بکر صدیق تھے، لیکن اکثریت اس رسول کی فَاكْتُبْنَا، پس تو لکھ لے ہمیں مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اے اللہ تیرے بندے تیرے پیغمبروں کی صداقت کے ساتھ لکھ لے، ہم تیرے پیغمبر کی صداقت کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یعنی آگے چھٹے پارے میں اس کی تفصیل آئے گی، اور بھی کئی مقامات پہ آئے گی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے پھانسی دینے کا ارادہ کرتے تھے، اور جو بندہ آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دیا، اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یعنی اس میں اصل بات یہ ہے۔ اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مکر کا معنی دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایک لفظ کا استعمال اس کی اصل زبان میں، ایک ہوتا ہے کسی اور زبان میں وہ لفظ چلا گیا، اس کا معنی کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا مکر کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا، یعنی انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی، پلاننگ کی ایک، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر ظاہر ہے ہر تدبیر پر غالب ہے۔ تو مکر کا لفظی معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بالکل صحیح ہے کہ اللہ نے انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ لیکن اردو زبان میں جب مکر کا لفظ ہم نے استعمال کیا، ہم نے یہ فراڈ کے معنی میں استعمال کیا کہ اس بندے نے بڑا فراڈ کیا، یار بڑا مکار ہے۔ یعنی کبھی آپ کسی زیرک آدمی کو جو منصوبہ بندی بڑی اچھی کرتا ہے اس کو آپ مکار نہیں کہتے۔ اردو میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ بھائی اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، غلط ہوگا۔ اب آپ اردو میں آ گئے ہیں عربی سے، اب آپ کو اردو استعمال کا خیال کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں، وہ جس نے کہا نا کہ ہر مخلوق اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی، تم اذلہ تھے، اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ او خدا کے بندوں، وہ عربی ہے، عربی میں ذلیل کا معنی کمینہ نہیں ہوتا، عربی میں ذلیل کا معنی بے سر و سامان ہوتا ہے۔ جب اردو میں آیا تو پھر یہ کمینے کے معنی میں آ گیا۔ کبھی آپ نے کہا کسی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری، تلاوت کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ کیا بغیر وضو کے سمارٹ فون پر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو سکتی ہے جناب؟ یعنی قرآن کریم اس کو آپ کھولیں گے، آپ کا وضو نہیں ہے، اس کا حکم قرآن کا نہیں ہے۔ یعنی قرآن اگلا سوال ہی بلکہ میرے خیال میں وہی ہے، سمارٹ فون بیت الخلاء میں بھی ہماری جیب میں ہوتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یعنی جو چیز چھپ جاتی ہے، رہتے ہیں نیچے قرآن پڑے ہوتے ہیں، اوپر والی منزل میں لوگ رہتے ہیں، ویسے وہ بندے کے سینے میں بھی قرآن ہوتا ہے، تو اس کا حکم تو نہیں لگتا نا۔ تو سمارٹ فون میں اگر قرآن ہو، اگر کوئی بندہ ادب کرتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، اللہ اسے جزا دے گا، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہوگا۔ اگر اس میں موبائل میں قرآن مجید ہے اور بندہ اسے جیب میں ڈال کے واش روم میں چلا جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس پر قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ اور کوئی بات تو نہیں ہے؟ یہی چیز آپ کی اچھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم،
ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ فرما۔ حاجی صابر صاحب کے بھائی عارف صاحب کی مغفرت فرما، مزمل صاحب کی پھوپھی اور ان کے جو عزیز فوت ہوئے میرے مالک ان کی مغفرت فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ان تمام مرحومین پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ میرے مالک سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبور کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا، سب کی قبور کو تا حد نظر وسعتیں عطا فرما۔